بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ درود شریف ہر بند دروازے کی چابی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ آپ کی زندگی کے اندر اگر درود پاک کا وظیفہ شامل ہے نا تو آپ کے تقدیر تک بدل جاتی ہے۔ ایسے عمل، ایسا ذکر آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کے حالات کو یکسر بدل دیتا ہے، اور ایسا کون سا کام ہے دنیا کا جو درود پاک کے ذکر سے حل نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اس کی ایک بہت پیاری اور خوبصورت اگر ہم یہ آپ کو تھوڑی سی تعریف بیان کریں درود پاک کی اور اس وظیفے کی، اس ذکر کی، تو زندگی سے تھک گئے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ کسی بھی مشکل سے، پریشانی سے ڈرے ہوئے ہیں، کسی بھی آزمائش میں ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اسباب نظر نہیں آ رہے، وسیلے بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو درود پاک پڑھیں۔ کسی چیز کی سمجھ نہیں لگ رہی، اتنا شعور اور عقل نہیں آ رہی، کسی بھی بات کو کرنے کے لیے، کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے تو درود پاک پڑھیں۔ مشکلات حل نہیں ہو رہی تو درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب العزت کو منانا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تو درود پاک پڑھیں۔ غرض جو بھی خواہش ہے اور اس کی تکمیل آپ چاہتے ہیں تو بس درود پاک پڑھیں۔ اور ایک میں اور آخر میں ایک بڑی راز کی اگر آپ کو بات بتاؤں نا تو موقع ملے تو بے غرض ہو کر پڑھیں۔ جب آپ بے لوث ہو کر پڑھتے ہیں نا درود پاک، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تعظیم اور یکسوئی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں محبت برا نذرانہ جب آپ پیش کرتے ہیں نا تو یقین کریں کہ پھر آپ کو کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، پھر مشکلیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنورنے لگتے ہیں، آپ کی تقدیریں بدلنے لگتی ہیں۔ اور کون سا ایسا کام ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ کر اس کا حل نہ نکلتا ہو؟ آپ اس یقین کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیے، اور حقیقتاً ہر بند دروازے کی چابی ہے۔ درود پاک یہ تو ایک بہت بڑے، آپ یوں کہہ لیں کہ خزانوں کی چابیاں ہیں۔ درود پاک کا ذکر، اس کا وظیفہ، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا جائز مقصد جس میں کامیابی آپ چاہتے ہو اور آپ کو بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ کوئی سبب بنتا نظر نہیں آ رہا، اور آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ جی یہ تو بس آپ ناممکن ہیں، اب یہ ہو نہیں سکتا، تو یقین کرے وہاں پر درود پاک کا ذکر کام کر جاتا ہے۔ جب آپ محبت سے اور تنہائی صدقے دل سے درود پاک کو پڑھ لیتے ہیں نا اپنے اس جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو یقین کریں کہ بند دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں، اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں، وسیلے بننے لگ جاتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ پاک کا اتنا کرم اور فضل ہے، یہ درود پاک کے اندر طاقت رکھی ہے اللہ پاک نے، کیونکہ درود پاک رحمت ہے، اور جب اللہ تعالی کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں تو پھر سارے بگڑے کام خود بخود سنورنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے، ان تمام خواہشات کو، اپنے جائز مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کا خلوص ہونا بہت ضروری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار بہت ضروری ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کے لیے دعا مانگنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں یہ ہماری مشکل آسان کر دے۔ دیکھیں اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ ناممکنات کو ممکن بنانے والا ہے،
اللہ کے ہاں کسی چیز کا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز ناممکن ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بس ہمارا انداز جو ہے نا، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے نا اللہ سے مانگنے کا، تو یقین کرے پھر دیر کوئی نہیں لگتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مانگنے کا بالکل چج نہ ہونا ہمارے پاس، تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہم دعا مانگ لیں نا، اور اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ لیں کہ اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے صدقے میں یہ ہماری مشکل آسان کر دے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک آپ کو خالی لوٹا دے، کیونکہ یہ عبادت ہی قبول ہے۔ آپ کو قبولیت والی عبادت کر رہے ہیں تو قبولیت والی عبادت کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، قادر و متعلق ہے، اور بڑے کرم اور بڑے فضل کا مالک ہے۔ آپ اس کے در پر جا کر تو دیکھیے، اس کے در پر جا کر اس کے حبیب کا واسطہ دے کر تو دیکھیے، آسان ہو جائیں گے۔ ہر بند دروازہ آپ کی قسمت کا کھلنے لگے گا، آپ کے مقدر جاگ جائیں گے، آپ کے نصیب جاگ جائیں گے۔ اور حقیقتاً یہ ہوتا ہے، آپ اپنی لائف کے اندر ایکسپیرینس مشاہدہ کر کے تو دیکھیے۔ اور میں آپ سے اکثر یہ کہتا ہوں، جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اور اس سفر کے مسافر ہیں درود پاک کے، وہ لازمی اپنا ایکسپیرینس اور اپنا کوئی نہ کوئی مشاہدہ ضرور بتایا کریں، شیئر کیا کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن مل سکے۔ درود پاک کے صدقے میں اتنا کچھ ملتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر اللہ پاک کا اتنا کرم اور فضل ہے اپنے بندے پر کہ اللہ نے اپنے بندے کو، اپنے مومنوں کو جو ہے وہ اپنے حبیب کا ذکر عطا فرما رکھا ہے۔ تو خلوص نیت کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے دیکھیں۔ کوئی بھی مشکل ہے، کوئی ایسی ٹینشن ہے زندگی کے اندر، کوئی ایسے آپ کے مسئلے مسائل ہیں جس کے اندر آپ کو اسباب نظر نہ آتے ہوں، امید آپ چھوڑ کر بیٹھے ہوں، مایوس ہو کر بیٹھے ہوں، یقین کریں کہ ایک دفعہ درود پاک کا ذکر اور وظیفہ اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیں، آپ کے لیے وہاں سے راستے بنیں گے جہاں پر آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے لیے یہاں سے بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، اور یہ اپنے اپنے یقین کی بات ہے، اور یقین کی دولت جو ہے وہ درود پاک پڑھنے والوں کو ضرور نصیب ہوتی ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پریکٹس کر کے دیکھیے گا، درود پاک کو شامل کر کے دیکھیے گا اپنی زندگی کے اندر، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے وجود کے اندر، اپنے حالات کے اندر، اپنی زندگی کے معاملات کے اندر واضح تبدیلیاں جو ہیں وہ دکھائی دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال رکھا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ تمام دوست احباب بھی ایک عاشق درود بن جائیں، وہ بھی اس پر عمل کریں، وہ بھی ایک عاشق درود بن جائیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔